الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صل المشرك بك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ دو عشرے مکمل ہوئے رمضان المبارک کے اور آج سے آخری عشرہ شروع ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیے فاحیا لیلہ ویقظ اہلہ، راتوں کو جاگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ یہ بڑی برکت والے سعادت والے دن ہیں، اور کیا پتہ زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں گے نہیں نصیب ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان اور صحت کی حالت میں بار بار رمضان المبارک عطا فرمائے۔ اور سامعین، یہ اس وقت ہم آج جو 21ویں رات ہے، تراویح کے اندر 24واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ تو 24ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورۃ الزمر کے ساتھ، سورۃ الزمر پچھلے پارے میں یعنی 23ویں پارے میں شروع تو ہو چکی تھی، لیکن اس کا جو ایک بڑا حصہ ہے تقریباً 5 رکوع، وہ اس سورہ مبارکہ اس سورۃ الزمر کے 5 رکوع ہیں، وہ 24ویں پارے میں موجود ہیں۔ اور سورہ زمر جیسے ہی مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد جو اگلی سورت ہے اس کو سورہ المؤمن کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام غافر بھی ہے، اور اس کی 85 آیات اور 9 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ اور اس کے بعد جو اس پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے اس کا نام سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اور سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے، اور اس کی 54 آیات اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس درس میں 24ویں پارے کے جو اہم مضامین ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اس کے ساتھ بیعت وقت 2 سلوک اس وقت مکے میں ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ حضور کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے، اور نہ صرف جھٹلا رہے تھے بلکہ جھٹلانے کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے تھے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے باز رہیں، دور رہیں، اس کے قریب نہ آئیں۔ اس کے مقابلے میں وہ سرفروش لوگ تھے جنہوں نے اپنے شعور اور ادراک کے ساتھ اس بات کو جان لیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی اور برحق ہے، اور انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انکاری ہیں وہ واضح طور پر دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائیں۔
اور جو حضور کی تصدیق کرنے والے ہیں وہی نیکوکار اور متقین لوگ ہیں، اور ان کا بدلہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، اللہ ان کو بدلہ دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ ہدایت بلا شبہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کو اتنا اختیار ضرور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے ہدایت کے راستے کو اختیار کرے یا اس کا انکار کرے۔ اس لیے وہ کسی اور کو پورت الزام نہیں ٹھہرا سکتا کہ مجھے ہدایت نہیں ملی، سیدھا راستے کا پتہ نہیں چلا۔ اور حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب قرآن مجید، یہ برحق کتاب یہ آپ کے اوپر نازل فرما دی ہے۔ فمن اهتدى فلنفسه، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے لوگ بھی ایمان لے آئیں اللہ کی کائنات میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور سارے ہی انکاری ہو جائیں اللہ کی کائنات میں کمی نہیں کر سکتے۔ جس نے ہدایت پانی ہے اس کا فائدہ اسے خود ہی ہوگا، فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی کے راستے کا اختیار کرے گا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کا وبال اسی پر ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہوتے ہیں امت کی ہدایت کے لیے، اور نبوت اور رسالت کا منصب ایسا ہی ہوتا ہے کہ پریشان ہونا چاہیے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، لیکن آپ اس عمل کے ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جھٹلایا کیوں ہے، کیونکہ آپ نے ان کو پیغام پہنچا دیا، بروقت ان تک پیغام پہنچا دیا، پوری طرح پہنچا دیا۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آیت نمبر 53 کے اندر ایک بات کہی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، اور کون سے میرے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنے جانوں پر گناہ کر کے زیادتی کی ہے، انہیں یہ کہہ دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنہار ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں کوئی مدد بھی نہ ملے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی یہ شخص کہے ان تقول نفس یا حسرت، بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی ہے کرتا رہا ہوں۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں شامل ہو جاتا، یا عذاب دیکھ کر یہ کہے کہ کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ تو یہ مہلت ہے اس وقت، یہ ساری چیزیں جو انسان بعد میں کہے گا اس وقت ان کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلا قد جاءتک آیاتی، ایسا کیوں کہتے ہو، میری آیات تم تک پہنچی تھی، فکذبت بہا، تم نے اسے جھٹلا دیا،
واستكبرت وكنت من الكافرين، اور تم نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ جنرل ایمنسٹی کا اعلان ہے۔ جنرل ایمنسٹی کہتے ہیں عام معافی کو، کیونکہ پہلے جو مذاہب گزرے ہیں انہوں نے جب مذاہب کی تعلیمات کو تبدیل کیا تو ایک بڑا تصور یہ پایا جاتا تھا کہ انسان کے گناہ تو معاف نہیں ہو سکتے، اس سے رجوع تو نہیں کیا جا سکتا، توبہ تو نہیں ہو سکتی، اتنے بڑے گناہ کر کے انسان کیسے معافی مانگ سکتا۔ لیکن یہ جنرل ایمنسٹی اور عام معافی کا اعلان فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا اثر پتہ کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو ہمیں ایمان لانے کے نتیجے میں اس کی معافی مل جائے گی۔ ایک بوڑھا شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے آ کر کہا کہ میرے اتنے گناہ ہیں، میں نے اتنے ظلم کیے ہیں اپنی زندگی میں، اگر وہ مدینے پر تقسیم کر دیے جائیں تو سارا شہر گناہ آلود ہو جائے، تو میرے لیے بھی کوئی چانس ہے، امید ہے کہ میں پلٹ سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس بات کے مانتے ہو اس بات کو کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ دوسرا سوال کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول؟ کہنے لگا ہاں میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہارے لیے خوشخبری۔ اور وہ سورۃ الفرقان کی آیت ہم نے پڑھی تھی نا 19ویں پارے میں کہ وَإِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ سچی توبہ، ایمان اور عمل صالح کا صرف یہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ اللہ توبہ کا قبول فرماتے ہیں، بلکہ انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ زندگی میں تبدیلی، گناہوں کی جگہ نیکیاں، دوسرا مطلب ہے نامہ اعمال میں تبدیلی، جہاں گناہ لکھے تھے اللہ اپنی رحمت کے نتیجے میں ان کو توبہ کے اندر، ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرمایا۔ اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی آسانی ہے، اور یہی توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے اس بات میں افریت سمجھی کہ اگر ہم نے آج یہ فیصلہ کر لیا ہے پورے شعور اور ادراک کے ساتھ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننا ہے، تو ہم پچھلے گناہوں کو ہم اگر اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو معافی ہمیں ادا کر دی جائے گی، مل جائے گی۔ آخری رکوع میں سورۃ الزمر میں کافروں اور اہل ایمان کا ذکر ہوا، تکابر کرتے ہوئے قیامت والے دن کے ساتھ کہ وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور پھر کچھ آیت گزرنے کے بعد آیا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، تو زمرہ کا لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے الزمر۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہنکے جائیں گے اور ان سے پھر مکالمہ کیا جائے گا، اور جنت کا جہنم کا جو داروغہ ہے ان سے پوچھے گا کیا ہوا تمہیں، کیوں سے ایسے تم نے کام کیا کہ جہنم میں جا رہے ہو، رسول آئے نہیں تھے بات سمجھانے، اور وہ کہیں گے ہم نے بات کو مانا نہیں، ہم نے انکار کر دیا، اور انہیں کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، اس میں داخل ہو جاؤ
اور ان کے مقابلے میں جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے، یہ تقویٰ کا اصل ترجمہ ہے، نافرمانی سے بچنا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، انہیں بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے استقبال کے لیے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور ان کے منتظمین ان اہل ایمان کو، ان اہل تقویٰ کو کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، فادخلوها خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو۔ اللہ کرے میں اور آپ اس گروہ میں شامل ہوں۔ اور وہ پھر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ہم کو زمین کا وارث بنایا، جنت میں جہاں چاہے ہم رہ سکتے ہیں، اور بہترین اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کی۔ حضرات اس کے بعد دوسری جو سورہ مبارکہ ہے جو آج 24ویں پارے کے سبق میں شامل ہے، اس کا نام سورۃ المؤمن۔ اس میں ایک قوم فرعون کا ایک مومن بندہ اس کا ذکر ہوا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، اور اس کا جو مکالمہ ہے قوم کے ساتھ اس کا تفصیلی ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ المؤمن ہے۔ دوسرا اس کے شروع میں ہے لفظ کیا آغاز ہوتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ جو صورت ہے نا یہاں سے حامیم، اب اگلی جو 7 صورتیں مسلسل آئیں گی جو حامیم سے شروع ہوں، یہاں سے لے کر 24ویں پارے سے لے کر سورۃ الاحقاف تک، یعنی 26ویں پارے کی پہلی سورت تک ٹوٹل 7 صورتیں بنتی ہیں، جن کے شروع میں ہر ایک کے شروع میں کیا لفظ ہے؟ حامیم۔ اور ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث میں ان صورتوں کی، کہ ان صورتوں کا مطالعہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ مطالعہ ہے، اور حدیث ملا کر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو گویا ایسے بیان کیا ہے جیسے انسان ایک سفر کر رہا ہو نا، اس سفر کے درمیان میں بڑی خوشگوار جگہ آ جائے، خوبصورت باغات والی مزین جگہ، جیسے ہم سفر کر رہے ہوں تو اچانک ارد گرد کے مناظر خوبصورت ہو جائے، پھول لگے ہوئے ہوں، باغات سجے ہوئے ہوں، تو قرآن کے مطالعے کے درمیان میں یہ جو صورتیں آتی ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں جب یہ 7 صورتیں آتی ہیں تو ان کے درمیان میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے سفر کے درمیان خوبصورت مقامات آ جائیں انسان کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے ان مقامات کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ کیا لکھا ہے، اس کے کچھ ترجمے کا، اس کی کچھ تفسیر کا، اور اس کے کچھ معنی کا پتہ ہو تو پھر بندہ اس کا مزہ لے سکتا ہے۔ تو آئیے کچھ میں آپ کے سامنے مناظر رکھتا ہوں۔ اس کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہے اس میں ذرا الفاظ دیکھیے کہ تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے من اللہ، اس اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، عزیز کہتے ہیں اور غالب ذات جو قوت والی ہو، جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہ ہو، العزیز، وہ غالب بھی ہے قوت والا بھی ہے، اور ساتھ فرمایا العلیم، وہ جاننے والا ہے۔ جو ذات غالب اور قوت والی ہو اور ساتھ جاننے والی ہو، اس کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ تو اس سے قرآن کی اہمیت سمجھو
کہ قرآن اس عزیز العلیم ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کی صفات کیا ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ گناہ معاف کرنے والی ذات ہے، توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، سخت عذاب دینے والی ذات ہے، اور بڑا صاحب فضل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جائے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دوست ایک تھا اور وہ کسی دور کے علاقے میں چلا گیا تھا، تو ان سے بڑا تعلق خاطر تھا، تو اس علاقے کے کچھ لوگ آئے، ان سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جو میرا دوست اس علاقے میں رہتا ہے وہ کیسا ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی حالت اچھی نہیں ہے، قدرت دین سے دور دور جا رہا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے وہ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر جو ہے جو چیزیں انہوں نے لکھی، اس کا آغاز کیا ان الفاظ کے ساتھ۔ اس دوست کا نام لکھا، اس دوست کا نام لکھنے کے بعد سلام کہا، اور سلام کے بعد یہ الفاظ لکھے کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اور پھر اس کے لیے دعائیں لکھی، اور دعائیں لکھنے کے بعد وہ خط لپیٹا اور ایک بندے اسی کو دے دیا کہ جاؤ میرے اس دوست کو دے دیتا۔ جب اس نے وہ خط کھولا پڑھا، اس کی حالت بدل گئی، اور اس نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی، اور وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ تو اس صورت میں اس طرح کی بے شمار چیزیں آئیں گی، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی اس واضح اور روشن آیات کے مقابلے میں جھگڑا کون کرتے ہیں؟ جنہوں نے انکار کیا ہے، اور ان کا دنیا میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ آج جھٹلا رہے ہیں، پہلی قوموں نے بھی جھٹلا کے دیکھا تھا، عذاب کا کوڑا برسا تھا۔ اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے قوم فرعون کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور قوم فرعون کے سرداروں کو سمجھانے والے ایک اہل ایمان کا ذکر کیا، جو اپنے ایمان کو چھپا کر لوگوں کو اچھے راستے کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب یہ صورت نازل ہوئی کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 54 پرب سازشیں ہوئی تھی، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ موقع ملے تو ان کو قتل کر دیں، جان چھڑائیں ان سے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں ہم نے پڑھا، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ وہاں ہے۔ اور ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں تھے، عقبہ بن معیط نامی ایک سردار تھا مشرکین مکہ کا، وہ آگے بڑھا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اوپر ایک بھاری چیز رکھی، اور وہ حضور کو مارنے لگا، تشدد کرنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آگے بڑھے، عقبہ بن معیط کو دھکا دیا، حضور سے وہ وزن اٹھایا، اور ساتھ ہی وہ الفاظ جو اس صورت کے اندر موجود ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک اللہ کے اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ اس کا گناہ تو یہی ہے کہ وہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کو تم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ وہ تھے جو اس راجل مومن نے قوم فرعون کے سامنے رکھے،
اس کا ذکر یہاں تفصیل کے ساتھ ہے کہ میری قوم کے لوگوں میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اور یہی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں دائی، ان کے ساتھ یہی سلوک ہمیشہ سے انسانوں نے کیا ہے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو رسولوں پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن بالآخر ہماری مدد اترتی ہے۔ ہم ان کی مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، اور بالآخر اللہ رب العزت انہیں سچے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اور یہاں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ الفاظ آپ نے ایسے سنے ہو کہ دعاؤں میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دعا اس صورت کے اندر موجود ہے، اور اس دعا کا بھی کیا مطلب ہے کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے تمام معاملات کا نگہبان ہے۔ اور یہ الفاظ بھی اس نیک آدمی نے بولے تھے قوم فرعون کے الفاظ، اور یہ الفاظ پھر کتنے مشہور ہو گئے کہ اہل ایمان ان الفاظ کو بولتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو۔ اور اس سورت کا اختتام جو ہوتا ہے وہ اس ذکر کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو ایک وقت آئے گا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، کوئی چیز بچے گی نہیں، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اور ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فلم ایمان ہو لما رأوا البصر سنت اللہ التي قد خلت في عبادی وخسر هنالك الکافر۔ اب آخری صورت ہے سورہ حامیم سجدہ، اور حامیم سجدہ کا معنی یہ ہے کہ وہ صورت جس کا آغاز ہوا حامیم کے ساتھ اور اس میں ایک مقام پر سجدہ ہے، اس لیے اس کا نام ہے حامیم سجدہ۔ اس سے پہلے ایک سورت گزری تھی 21ویں پارے میں، اس کا نام تھا الف لام میم سجدہ۔ یہ پہلا لفظ تھا الف لام میم پھر سجدہ۔ ایک روایت ہے اس سورت کے حوالے سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اکیلے خانہ کعبہ میں۔ عتبہ جو بہت بڑا سردار تھا مشرکین مکہ کا، وہ آیا حضور کے پاس، اور آ کر اس نے 4 باتیں کہی کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں، ہم سے بادشاہی لے لیں، آپ اپنا کام چھوڑ دیں، مال و دولت لے لیں ہم سے۔ 2 باتیں، اور کئی باتیں تو ساری ہی بڑی جاہلانہ اور فضول قسم کی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں آپ کی شادی کی خواہش ہے تو وہ کروا دیں، پھر آپ کو تنخواہ پاتے ہیں تو آپ کا علاج کروا دیں۔ اب یہ اتنی جاہلانہ باتیں تھی کہ اسے اتنا بھی شعور نہیں ہوا کہ یہ باتیں کس سے کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ باتیں سن کر جواباً یہ کہا کہ ابو الولید تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، میرا جواب سنو۔ اور جواباً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کی۔ کون سی سورت؟ سورہ حامیم سجدہ۔ اگر اندازہ لگائیں کہ کلام تو اللہ کا ہے، اور جن کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے جب وہ تلاوت فرما رہے ہوں گے تو کیسا ماحول ہوگا۔ 38 آیات اس کی پڑھی تلاوت، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیت آئی نا، یہ والی آیت آئی کہ لوگوں کو اس جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ، تو اگر لوگوں نے باتیں کی اور قوموں پر عذاب آیا، قوم عاد پر یہ عذاب آیا، سمود پر یہ آیا، بے اختیار اس سے رہا نہیں گیا، اس نے اپنا ہاتھ ایسے آگے کیا اور فرمایا محمد ایسا نہ ہو کہ میری قوم پر بھی عذاب آ جائے۔ حضور نے سجدہ کیا
سجدے کے بعد کیا گیا؟ اب جو آپ نے کہنا تھا کہہ لیا، جو میرا جواب ہے وہ میں نے بھیج دیا۔ وہ اٹھا وہاں سے اور جا کر اپنی قوم کے سرداروں کے پاس بیٹھا اور بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو کچھ نہ کرو، یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، کامیاب ہو گئے تو تمہارے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، ان کی کامیابی تمہاری کامیابی، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو تم ان کی دشمن ہو، تو ان کی ناکامی میں تمہاری خوشی ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ جو کلام میں نے ان کی زبان سے سنا ہے، یہ کلام جہاں جائے گا دلوں کو تبدیل کر۔ اور اس سورت کا جو مین فوکس ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ قرآن لوگ نہ سنیں، قرآن سنیں گے تو ان کی اصلاح ہو جائے۔ اور قرآن پر اعتراض کیا کیا؟ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، ان کی زبان عربی تھی تو عربی میں قرآن آ گیا، کسی اور زبان میں بولتے اور ہمیں پتہ چلتا اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے آخری حصے میں کہ اگر یہ کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ عربی جو عجمی، اجمیوں کے لیے، عربیوں کے لیے اجمی زبان لے کر آ گئے ہیں، تو ان کے بہانے تھے نہ ماننے والے۔ اور جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، یہ کتاب بڑی مضبوط ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی مضبوط کتاب ہے قرآن مجید۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس کتاب میں کوئی باطل چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس حکیم و حمید اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے۔ تو یہ اس کتاب کی شان، اس قرآن کی شان اس پارے کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ اس پارے کے مضامین جو ہے مضامین تھے وہ ہم یہاں مکمل کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے 25واں پارہ، تو اس کا تھوڑا سا حصہ ہے جو اس سورت کا ہے، اس کے بعد سورہ شورا شروع ہو جائے گی، اور سورہ شورا کے بعد جو اگلی 3 صورتیں ہیں، سورہ دخان ہے، سورہ جاثیہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے سورہ شورا، اور اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اے اللہ، یہ رات تاک رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، تو ہم کو دعا پڑھتے ہیں جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر۔ اے اللہ ان دنوں اور راتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مظلوم فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اعتکاف کرنے والوں کی عبادت قبول فرما، قرآن پڑھنے سننے والوں کی عبادت قبول فرما، جتنی ٹوٹی ٹوٹی نیکیاں ہم سے ہو سکی اللہ ساری قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجل نصیب، اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجل نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔